آج کے بعد آپ فضا کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں. پکا وعدہ میں نہیں کروں گی. فضا دیکھیں میرے لیے وہ اس نے ہمیشہ میرے لیے آواز اٹھائی ہے. جی بالکل. میں جب کسی تکلیف میں ہوئی ہوں, پریشانی میں ہوئی ہوں, وہ میری تکلیف اور پریشانی کو اس لیے سمجھتی ہے کہ وہ میرے جن چیزوں سے میں گزر رہی ہوں نا, وہ ان چیزوں سے گزر چکی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر تسی کچھ ایسا کر دو نا, مجھے ویوز چاہیے, پھر میں فضا پہ بات نہیں کروں گی. تسی میرا انٹرویو کر لیا کرو. فضا سے گل نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا, میں نہیں کرتی فضا پہ. اچھی بات تو کر سکتی, اچھی باتیں کریں, بالکل صحیح. اسے دعا دیں کہ اللہ اس کا گھر بسائے, اللہ اس کے شوہر کے دل میں ہمیشہ اس کے لیے عزت اور پیار ہی رکھے. اور اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہو رہی ہے تو نہیں, اچھی بات ہے, اس کا حق بنتا ہے, خوش ہونے دیں. ایک دن آپ نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی جانا ہے, بالکل جانا ہے, دیکھنے والوں نے بھی جانا ہے, اور دنیا کے ہر شخص نے یہاں سے جانا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. بالکل اس کو تسلیم کر لیں گے تو صبر آ جائے گا. بالکل ایسے ہی. اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کو صبر نہیں آئے گا کبھی. معصوم بچے بھی کھوئے ہیں ماؤں نے, اپنی مائیں بھی کھوئی ہیں, اپنے باپ کو بھی کھویا ہے. میں نے تو سب کچھ ہی کھو دیا, میرے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں. میں تو جو ہے وہ سارے خیمے جلا کر جو ہے وہ بیٹھی ہوں. اب میں کہتی ہوں کہ بیٹا آ جاؤ میدان میں, میرے کول کھون لئی کچھ نہیں. جس نے بدتمیزی کرنی ہے وہ کھل کے کرے, تمہارے گریبان پکڑنے کے لیے میں بیٹھی ہوں. ٹھیک ہو گیا. جس نے سب کچھ کھو دیا ہو نا, بالکل ایسے ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اس کے پاس کیا ہے, کیا ہے میرے پاس صرف اپنی جان بچی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, وہ گنوانے کے لیے میں تیار ہوں. لیکن دشمن کو غلط کام پہ میں کسی کا ساتھ نہیں دیتی. میں ہر اس غریب کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں جس کے پیچھے جو ہے وہ ایک ایسا آدمی کھڑا ہوتا ہے جو پیسے سے جو ہے وہ سب کچھ خرید سکتا ہے. مجھے غلط چیزیں برداشت نہیں ہے نا, میں جھوٹ نہیں برداشت کرتی, نہ جھوٹ بولتی ہوں, نہ جھوٹ کو ہم تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو جو شوہر ہے نا وہ بڑا رومانٹک پسند تھا. آپ ڈاکٹر روبی, میرا جو شوہر ہے نا وہ پاکستانی نہیں, میں باہر شادی کروں گی, اور وہ میرے لیے چاکلیٹ لائے, پرفیوم لائے. میں کیا ہو جائے نہیں لا پتا, آپ نے کہا لبے گا, ایسی بات ہے نا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ کدی شوہر بھی پھول پھل لے آندا ہے. آپ کے سامنے میں مثال تھی سیکنڈ میرج والی. کیا کہتی ہے, آپ کو شوہر کیسا ملا؟ اچھا ملا ہے؟ حارث بھائی اچھے ہیں؟ ہاں جی بہت اچھے ہیں. مطلب خیال کرتے ہیں آپ کا؟ ہاں, وہ جو جتنا وہ خیال کر سکتے ہیں اتنا کر لیتے ہیں. اتنا کر لیتے ہیں. رومانٹک ہے حارث؟ رومانٹک بہت زیادہ تو نہیں ہے, بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ چیز ہے, مطلب بس ایسے ہی, بس نارمل روٹین میں بندہ. ہاں, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شوہر بننے میں کچھ وقت لگتا ہے, اور بیوی بننے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. اچھا. ایک اکیلے انسان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے, اور اس بات کو سمجھنا کہ آپ کے ساتھ آپ کا لائف پارٹنر ہے, اس میں کچھ وقت لگتا ہے. ایسے کوئی ایک دم سے جو ہے وہ آپ کے مرضی کے مطابق بھی نہیں ہو جاتا, اور ایسے کوئی آپ بھی کسی کے مرضی کے مطابق نہیں ہو جاتے. ٹائم لگتا ہے, ہر چیز کو ٹائم دینا چاہیے. لیکن آپ ٹائم اس چیز کو دیں جس چیز کو ٹائم دینا چاہیے. جی بالکل ایسے. لیکن اگر کہیں پر کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت ہی نہیں ہے, پیار ہی نہیں ہے, عزت ہی نہیں ہے, وہاں پر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتی ہوں. تو اللہ کا شکر ہے, بس زندگی گزر رہی ہے. پیار چلے, عزت پہ تو بندہ کمپرومائز نہیں کرتا, پیار اور محبت نہ بھی ہو تو چل ہی جاتا ہے بندہ. نہیں, پیار اور محبت نہ ہو تو نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا. نہیں, سب سے پہلے عزت. جہاں عزت, معاشرے کی کئی عورتیں ہیں جو ایسے ہی چل رہی ہیں. نہیں دیکھیں, وہ چل نہیں نہ رہی. ہاں, وہ پل پل مر رہی ہیں, وہ جی نہیں رہی, وہ اپنی زندگی نہیں جی رہی, وہ گھٹی ہوئی زندگی جی رہی ہیں, وہ ایک اندھیرے میں زندگی جی رہی ہیں. انہوں نے اپنی خواہشات کو مار دی ہے, انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ پلنے والے بچے کو مار دی ہے, اس بچے کو جسے کھیلنا چاہیے تھا. ہر عورت میں ایک بچہ موجود ہوتا ہے, یعنی کہ ایک ایسا بچہ جو کھیلنا چاہتا ہے, جو خوش رہنا چاہتا ہے. یہ وہ والا بچہ نہیں کہ جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے, وہ تو ہر عورت نہیں کر سکتی, یا جو ہے وہ صرف ماں کا مقام ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہی. آپ کے اندر سائیکولوجیکلی ایک ایسا جو ہے وہ بچہ موجود ہوتا ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنا چاہتا ہے, اچھی خوشی محسوس کرنا چاہتی ہے. ایسی عورتیں. بالکل ایسے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب عورت کو اس کی خوشی نہیں نہ ملتی, اسے جو ہے وہ, اب دیکھیں شوہر کے ساتھ بھی نہ جو ہے وہ بات کرے تو پھر کس کے ساتھ جا کے بات کرے؟ شوہر نے بھی نہیں سننی تو پھر کس نے سننی؟ ہاں, وہ نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں ہمیں ٹی وی دیکھنے دو. اچھا, پاکستانی مردوں میں یہ پرابلم ہے. اچھا. اگر آپ, یا پھر یہ مجھے لگتا ہے شعور کی کمی ہے شاید. اکثر تعلیمی یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی معیوب سمجھتے ہیں اپنی بیویوں سے باتیں کرنا, بیویوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرنا, بیویوں کے ساتھ شرارتیں کرنا, وہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں. یہ معیوب بات نہیں ہے. یہ تو ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ خوش رکھا جائے, اور کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد کی کریڈیبلٹی کا پتہ کرنا ہے نا تو اس کے دوستوں کے پاس نہ جاؤ, اس کے گھر والوں کے پاس نہ جاؤ. ماں بھی کہے گی میرا بیٹا بہت اچھا ہے, بہن بھی کہے گی میرا بھائی بہت اچھا ہے, دوست بھی کہیں گے میرا دوست بہت اچھا ہے. جاؤ ذرا بیوی سے پوچھ کے آؤ کہ شوہر کیسا ہے, آدمی کیسا ہے. یہ بیوی صحیح بتائے گی. بیوی صحیح بتائے گی کہ بندہ کیسا ہے. کہ آجو بھائی, جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے نا, اسی کا اخلاق بہترین ہے. صحیح ہو گیا. صحیح. جس بندے کا اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق بہتر نہیں ہے نا, وہ بندہ کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ پرفیکٹ کیا ہی نہیں سکتا.
परफेक्ट क्या ही क्योंकि हो وہ सकता ایک عورت کے ساتھ جو ہے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کہ جو آلریڈی جو ہے وہ بیچاری اسی کے تابع ہے, اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ اتنی ایفرٹس کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. آپ کسی کے لیے سونے کی کان بھی کھود دیں اور اسے جو ہے وہ کوئلے کی کان میں جانا ہو, ہاں پھر کوئی کام پر آ بھی ہے تو پھر آپ کیا تو پھر کریں؟ کی کرے کالا کو کوئلے چ ہوا تو جا پھر کے ڈاکٹر صاحب انہوں کالے کوئلے چ پا دو. ڈاکٹر صاحبہ لڑکی کب چھوڑ کے جاتی ہے؟ ہائے یہ بڑا آپ نے جو مشکل سوال کر لیا ہے. نہیں تو دینا پڑے گا نا, جو آپ مشکل ہے تو کیا مشکل سوالوں کے جواب نہیں ہوتے؟ مشکل سوالوں کے جواب ہوتے ہیں, جواب ہوتے ہیں, اور آپ نے سارے مشکل سوال آج میرے لیے نکال کے رکھے ہوئے ہیں. ہاں نہیں میں وہی پوچھ رہی ہوں, لڑکی کب چھوڑ کے جاتی ہے؟ لڑکی تب نہیں چھوڑ کے جاتی جب آپ کے پاس دولت نہیں ہوتی. لڑکی تب نہیں چھوڑ کے جاتی جب آپ جو ہے وہ کسی قابل نہیں ہوتے. لڑکی آپ کو تب چھوڑ کے جاتی ہے جب آپ اس کی عزت نہیں کرتے. عورت تب آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی سے نکلتی ہے جب آپ اس کے کیے پر بار بار پانی پھیرتے ہو اور آپ اس کی کریڈیبلٹی کو گندا کرتے رہتے ہو. آپ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ عورت میری زندگی میں ہے تو کتنی قیمتی ہے. جب آپ یہ احساس نہیں کر پاتے کہ اس عورت کی قیمت کیا ہے تو وہ عورت آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے. جب آپ کسی کی عزت کر رہے ہوتے ہیں نا, کسی کے احسان کو, احسان بھی چلے نہ اس کے لیے جو استعمال کریں, کسی کی محبت کو مان رہے ہوتے ہیں, کہ کسی کی محبت کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو عورت کبھی بھی اپنا گھر نہ توڑتی ہے, نہ اس مرد کو چھوڑ کے جاتی ہے جو اس کی عزت کرتا ہے, اس سے پیار کرتا ہے. اور دیکھیں جب آپ اپنی بیوی سے زیادہ یا اپنی سے زیادہ کسی دوسرے تیسرے بندے کو پریفرنس دیتے ہیں نا, وہاں عورت نہیں ٹکتی. نہیں دیکھیں اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں میری عزت ہی نہیں ہے, یہاں تو اور لوگوں کی عزت ہے. جس آدمی کے لیے دوسرے لوگ امپورٹنٹ ہوں اور آپ کی اپنی ذات صفر ہو, اور اس عورت نے اس آدمی کے لیے اتنا کچھ کیا ہو کہ جس کے لیے جو ہے وہ لوگ ترستے ہیں, اسے اس مقام تک پہنچا دیا, اور پھر بھی اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ جو ہے وہ میری بندی نے میرے لیے جو ہے وہ کیا کچھ کیا ہے, تو ایسے آدمی کو تو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. ایسا آدمی تو پھر آپ کی زندگی میں نہیں. عورت تبھی چھوڑ کے جاتی ہے جب مرد جو ہے وہ اس کی کریڈیبلٹی کو سمجھ نہیں پاتا ہے تب اور چھوڑ کے جاتی. مرد کے پاس پیسہ نہ ہو, عورت نبھا لیتی ہے. بڑی بڑی عورتیں میں نے ایسی دیکھی ہیں, ہماری ماؤں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر کبھی پیسے کی کمی ہوتی تھی تو یہ تھوڑی کہ شوہر چھوڑ جائیں یا گھر چھوڑ جائیں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بڑی بڑی عورتیں نبھا رہی ہیں. کبھی کوئی مشکل دور آ گیا تو شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئیں, ہر طرح سے شوہر کو بنانے سنوارنے میں اس کی جو ہے مدد کرتی ہیں, ہر طرح سے دولت میں جو ہے وہ کمانے میں مدد کرتی ہیں. لیکن عورت اس وقت جو ہے وہ اپنی ایفرٹس چھوڑ دیتی ہے جس وقت اسے یہ پتہ لگے کہ اس کی ایفرٹ ضائع ہو رہی ہے. اچھا پھر ایک مزاحیہ سوال ہے, بیوی اور مرغی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نبیہ دینا پڑے گا جواب. بیوی اور مرغی میں, گھر کی مرغی دال برابر, پکی بات ہے. پکی بات ہے. چاہے جتنا مرضی آپ کو عروج آ جائے, جو مرضی ہو جائے, آپ کی بیوی جتنی مرضی خوبصورت ہو, مرد کو, پاکستانی مردوں کو خاص طور پہ یہ پرابلم ہے, ایک سائیکی پرابلم ہے جس بیماری کا نام ابھی تک جو ہے وہ ریکارڈ میں نہیں آ سکا. انشاءاللہ اس پہ میں ریسرچ کر رہی ہوں, بہت جلدی اس بیماری کا نام جو ہے وہ نکل آئے گا کہ اپنی بیویاں ان کو پسند کیوں نہیں آتی, اور دوسروں کی بیویاں اور دوسروں کی عورتیں, اور سڑک پہ چلنے والی عورت اور ادھر والی عورت اور ادھر والی عورت ان کو پسند کیوں آتی ہے. اکثر جا کے دیکھو نا, کھانا کھانے آپ کے ساتھ گئے ہوتے ہیں, چانگ تانگ ادھر ادھر شروع. ویسے اس کو ٹھرکالوجی ڈس آرڈر کا نام دے دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اے کیوں ہوندا منظرا, انگلش نہیں آندی تسی دس دو. یہ آپ ریسرچ کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. لے جی, اس کے ساتھ ہمیں دے اجازت. بڑی مزے کی باتیں ہوئی ڈاکٹر نبیہ علی خان کے ساتھ, اور آج میں اپنے پروگرام میں یہ بات واضح کرتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے آف سکرین آج مجھے انہوں نے PDF کھولا اور اپنے ڈاکومنٹیشن دکھائی, جس میں ان سے دلی معذرت چاہتی ہوں کہ ان کے پاس پراپرلی ڈگریز ہیں, ہر چیز کی جو ہے ان کے پاس کوالیفیکیشن کے ڈاکومنٹ ہیں, اور میں مطلب یہاں اپنی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے ان سے دلی طور پہ اس چیز کی معذرت کرتی ہوں. میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں, بیٹیوں کی طرح ہیں, اور ہمارا ایک بڑا اچھا ساتھ چلا تھا. کچھ لوگ ہم جب پوڈ کاسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں, اگر کسی کو نہیں دیتے تو وہ ہمیں ڈراتے ہیں, دمکاتے ہیں, جی آپ دیں گی نہیں تو ایسی کی تیسی, میں میڈیا پہ چلا دوں گا, میں یہ کر دوں گا. یہاں پہ یہ بڑا رواج ہو گیا کہ انسان کو ذہنی طور پہ تھریٹ کیا جاتا ہے, پرابلم بنائی جاتی ہے کہ آپ اس کے خلاف بولیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ عزتیں سب کی محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں سے ہماری نجات دلائے. مجھے دیں اس کے ساتھ اجازت. اللہ ایک شعر کے ساتھ پھر اجازت لینا. جی بتائیں. کہ مخلص کو کبھی مخلص نہیں ملا, مخلص کو کبھی مخلص نہیں ملا, میں نے ہر دغا باز کی باہوں میں صنم دیکھا ہے. واہ واہ کیا بات ہے ڈاکٹر نبیہ. ڈاکٹر نبیہ میرے لیے بھی کوئی شعر بول دو کبھی, تو حد نہیں ہوگی, جب سے فیم ملا مجھے بھول ہی گئی ہے گوبھی کے پھول کو. اچھا آپ کے لیے بھی شعر جو ہے وہ چلے آپ کے لیے بھی شعر پڑھ پیڑا جنا کٹ جائے جی. آپ کے لیے شعر ہے کہ جب ہم نہیں بھی تھے
یعنی ہماری آپس میں دوستی نہیں بھی تھی, ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی, ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی, میں نے آپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی, کبھی کوئی غلط بات نہیں کی, آپ کے خلاف کبھی کوئی ویڈیو بھی نہیں بنائی. بالکل ایسی. آپ کے لیے وفائیں بڑی نایاب ہوا کرتی ہیں. جی, وفائیں بڑی نایاب ہوا کرتی ہیں. مخلص وہی ہوتا ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں مخلص ہوتا ہے. ہاں یہی بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ میری کہیں ضرورت ہو آپ کی ہر جگہ پہ, ہر چیز میں, ہر جنگ میں, ہر پیار میں, ہر محبت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, چاہے اس کے لیے مجھے اپنا کام شام چھوڑنا پڑے. ایک وعدہ میرے ساتھ, لو جی بتا رہا ہے میرا کام بڑا مشکل ہے, شادی نہیں کرنی, وہ تو میں مذاق کرتی رہتی ہوں. نہیں, شادی اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ شادی بھی کروائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ ثانیہ بھی پیدا کرے. زندگی کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے, میں نے بھی یہی سوچ کے شادی کی کہ ہر بندہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مخلص بھی نہیں چلتا. آپ شادی کا فیصلہ جو بڑا سوچ سمجھ کر کرتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سٹیپ ہی آپ کا جو ہے وہ اچھا ہو جائے. کبھی کبھی سمجھدار لوگ بھی غلطی کرتے ہیں, اور غلطی سمجھدار لوگ ہی کرتے ہیں. آپ شادی ضرور کریں لیکن بہت دیکھ بھال کے کریں. ہاں ڈاکٹر صاحب وہ دیکھ بھال کے کی تھی, آپ کو پتہ ہی تھا کیا ہوا تھا. بالکل. تو وہ جو ہے وہ پہلے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک ہینڈ ہو چکا ہے, اور وہ بڑا خطرناک ہے. جب کوئی کسی کو توڑ کے جاتا ہے نا تو وہ اس کو مار ڈالتا ہے. بالکل ایسے. جب آپ بے وفائی سہتے ہیں نا تو وہ بے وفائی نہیں ہوتی, انسان پورا مر جاتا ہے. صرف جنازہ اٹھانے کے لیے جو ہے نا وہ آپ پر کفن نہیں لپیٹا جاتا, لیکن وہ اپنی یادوں کا کفن لپیٹ کے آپ کو جو ہے وہ زندہ دفنا جاتا ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہیں, جو آپ کو شادی کا جو ہے وہ جھانسا دے کے شادی کر کے, اور پھر آپ کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے, آپ کو طلاق دے دیتا ہے, یا آپ کے علاوہ دوسری عورتوں میں ملوث ہوتا ہے. بٹ ایور کچھ بھی کرے, مرد کسی بھی روپ میں جو ہے وہ اگر عورت کو جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے, اور اگر عورت بھی دیتی ہے تو بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھ بھال کے شادی جو ہے وہ کیجیے گا. لیکن ایک فضا علی میری دوست ہے, آپ کو پتہ ہے, فضا سے آپ نے بھی فضا کے شو میں گئی ہیں. آج کے بعد آپ فضا کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں. پکا وعدہ میں نہیں کروں گی. فضا دیکھیں میرے لیے وہ اس نے ہمیشہ میرے لیے آواز اٹھائی ہے. جی بالکل. میں جب کسی تکلیف میں ہوئی ہوں, پریشانی میں ہوئی ہوں, وہ میری تکلیف اور پریشانی کو اس لیے سمجھتی ہے کہ وہ میرے جن چیزوں سے میں گزر رہی ہوں نا وہ ان چیزوں سے گزر چکی ہے. تو ڈاکٹر صاحب پھر تسی کچھ ایسا کر دو نا, مجھے ویوز چاہیے, پھر میں فضا پہ بات نہیں کروں گی. تسی میرا انٹرویو کر لیا کرو. فضا سے گل نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا, میں نہیں کرتی فضا پہ. اچھی بات تو کر سکتی, اچھی باتیں کریں. بالکل صحیح. اسے دعا دیں کہ اللہ اس کا گھر بسائے, اللہ اس کے شوہر کے دل میں ہمیشہ اس کے لیے عزت اور پیار ہی رکھے. اور اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے, اس کا حق بنتا ہے, خوش ہونے دیں. ہم نے دیکھیں سارے جھگڑے ہی زندگی تک ہیں. کون مرتا ہے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بس چھوڑ دیں, یہ موت کے بعد جو ہے ساری چیزیں ختم ہی ہو جانی ہیں. بالکل ایسے. تو سارے جھگڑے صرف آپ کی زندگی تک ہیں. بالکل صحیح ہے. اگلے سانس کا بھروسہ نہیں ہے. جاتے جاتے بہن بھائیوں کے لیے کوئی بات کر جائیں. بہن بھائی اس جہان میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. بالکل. نفرتیں ختم کریں. بالکل. یہ جائیدادوں پہ تھوڑی چھوٹی چیزوں پر. ڈاکٹر صاحبہ ایک بات روک رہی ہوں, ایک لفظ بڑا عام آج کل ہوا ہے. اگر کسی کا بیٹا ترقی کر رہا ہے تو وہ کہیں گے اس نے جادو ٹونا کرا دیا میرے بیٹے پہ. اگر کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے وہ جادو ٹونا کرا دیا. یہ جادو ٹونا ہے کیا؟ یہ بڑا ہی آج کل چیزیں جو ہے نا لوگ اس چیز کو لے رہے ہیں کہ جادو ٹونا کرا دیتی ہے دنیا. اچھا دیکھیں, جہاں جادو ٹونا ہوتا ہے نا وہاں پہ بھی نظر آ جاتا ہے. ہاں. اگر آپ کی بیٹی پھر بھی پڑھ گئی ہے اور وہ کسی قابل بن گئی ہے تو جادو ٹونا تو نہ ہوا. ہاں بالکل. یا تو آپ کی بیٹی پڑھ نہیں پائی اور وہ ناکام ہو گئی, یا ذہنی طور پہ مفلوج ہو گئی, پھر تو آپ جادو ٹونے کے الزام لگائیں. اگر وہ پھر بھی کامیاب ہے اور وہ اپنے مقام تک پہنچ چکے ہیں اور آپ کو سب کچھ مل چکا ہے تو کسی نے آپ پر کوئی جادو ٹونا نہیں کرایا. یہ صرف آپ کے خرافات ہو سکتے ہیں. ہاں لیکن بڑے بڑے خطرناک لوگ بیٹھے ہیں جو جادو ٹونے کراتے ہیں. کراتے ہیں لوگ کراتے ہیں. اور ایسے لوگ جو کہ دین کا لبادہ اوڑھ کے جو ہے وہ ٹونوں کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور یہ عورتیں اس میں زیادہ ملوث ہیں, میں آپ کو بتاؤں. اچھا. عورتیں زیادہ ملوث ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہن بھائی ایک دوسرے پر جو ہے وہ اس طرح شک نہ کریں کہ جو ہے کہ اس نے کرا دیا اس نے کرا دیا. اور اگر کوئی کرا بھی رہا ہے تو اس نے اپنا حساب کتاب اللہ کو خود جا کے دینا ہے. جی ہم نے نہیں لینا اسے. ڈاکٹر صاحبہ انتخاب اپنے ذہنوں کو صاف کریں. اگر رشتوں میں انتخاب کرنا ہو, ویسے تو کر نہیں سکتے نا ہم, بھائی اور بہن ساتھ کھڑے ہو تو کس کا انتخاب کریں گے؟ رشتے سارے ہی بہت امپورٹنٹ ہیں. بہن بھائیوں کا بھی کندھے پہ جنازہ اٹھا کے بہن بھائی لے کے جائیں گے, اور تو کوئی باہر سے نہیں آئے گا, شوہر ہوگا بس. تو اپنے جو مرد ہیں نا ان کی قدر کرنا سیکھیں. آپ کے گھر کے جو مرد ہیں وہ بھائی ہے, وہ باپ ہے, وہ بیٹا ہے, وہ شوہر ہے. جی. انہی کے کندھوں پہ عورت کا جنازہ جانا ہے. بالکل ایسے ہی. عورت کی بد زبانی نہیں جانی. عورت بد زبان تب ہوتی ہے جب مرد اس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے, جب اس کا شوہر اس کے ساتھ جو ہے وہ کہ اسی کی جگہ کسی اور عورت کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے. یہاں بد زبانی جو ہے وہ میں نہیں عورتوں کو منع کرتی کہ آپ کریں یا نہ کریں, آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. میرے جیسی عورت جو ہے اگر ہو تو وہ فل ٹائم جو ہے وہ اگلے کو
کرے کرے. عزت کرے اس کی. میں کروں گی اور کرتی ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں, لیکن میں عورتوں کو یہ مشورہ نہیں دوں گی. بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں بچے ہوں وہاں کمپرومائز کر جائیں, جہاں بچے نہ ہوں وہاں کمپرومائز نہ کریں, نہ کریں. وہاں نہیں کریں. اگر آدمی نے آپ کو جو ہے وہ عزت اور تکریم نہیں دی اور کسی اور عورت کو دے رہا ہے تو یہ بندہ ہے ہی بے وفا. اچھا, بے وفائی کمزوری ہے آپ کی, آپ کو پتہ ہے بے وفا آدمی بے وفا نہیں ہے, وہ ایک کمزور آدمی ہے. وہ اصل میں مرد ہوتا ہی وہ ہے جو وفادار ہو. مرد کے ساتھ وفاداری لگی ہے, بھائی, بیٹا, شوہر, باپ, وفادار. وفادار. عورت کے ساتھ وفادار. عورت کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ان کی عزت کریں. آپ جب اپنے گھروں کے مردوں کو سجائیں گی, سنواریں گی, ان کے ہر چیز کا خیال رکھیں گی, وہ آپ کا خیال رکھیں گے. اور جو نہیں رکھتا وہ مرد ہی نہیں ہے.